اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے تو کئی مسلمان کہتے قرآن خوانی کے لیے. قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے. جب آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے, آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے, کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے. میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد. میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد, کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو, آپ ہر روز پڑھو, عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے. ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے, فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے, اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے. تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے. ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے, اسے ملتا ہے پی از فار پریزنٹ. ہر روز وہ حاضری دیتا ہے. جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے. جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے, وہاں بھی اسے پی ملتا ہے, پی فار پریزنٹ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا, وہ ایگزامینیشن میں بیٹھیں گے, ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں, کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں. پی کا مطلب پاس نہیں, پی کا مطلب پریزنٹ. لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا, اس سے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا. تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کیا اس زندگی کے بارے میں جانیں, کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے, کیا فرض ہے کیا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون. تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں, اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے, اچھا کیا برا کیا, فرض کیا حرام کیا, تو کیا فائدہ. تو اگر آپ اس امتحان میں زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے.